وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، کوئی خوشی آئی ہے، کوئی دولت ملی ہے، کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرہ، بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی، کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی، ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے، اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اس پر شکر چاہیے تھا، اس پر صبر چاہیے، لیکن نہیں، انسان جو ہے لیئوس کفور، انتہائی مایوس اور نہایت ناشکرہ، ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا بس جی میرے دل اندر دور ہو گئے، ساری برائیاں اب تو، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے، وہ یعنی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے تدبیر کی، دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور، یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ناواقف۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں، یہ سب کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس سے بھج رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ، معہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ وہی بات جو سورہ انعام میں آ چکی ہے، اس کا ذروہ سنام اس مضمون کا سورہ انعام میں آ چکا ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ دونوں گروپ جو ہے مکی صورتوں کے، جن میں سے ایک میں وہ 2 صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے، انعام، اعراف، اور دوسرا جو یہ ہے جو 14 صورتوں پر مشتمل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھیے، ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا، یہ قیام مکہ کے آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں، یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد 12 سال، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری 2 گروپوں میں ہیں، سورہ قاف سے لے کے آخر تک۔ درمیانی 4 سال جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ درمیانی 2 گروپوں میں ہیں، اور یہ جو ہے شروع کے 2 گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، آخری 4 سالوں میں، اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید ہے نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھج رہا ہے، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ۔ انما انت نذیر، دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے، کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا۔ پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں، اس سے نیچے اتر کر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس سے نیچے پر سبیل تنزل 1 صورت، اس 1 صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، یہاں وہ 10 والا معاملہ ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ،
پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، نہ پورا کرے، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی 10 صورتیں ہمیں بھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر، کچھ آپ القاء فرمائیں، الہام فرمائیں، کچھ ہم محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے۔ نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، ساری محنت بھاگ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبط ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا، فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئیں، نور علی نور، یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں،
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے، آخرت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے، لا یرجون لقاءنا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو، یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، دگنا کیا جاتا رہے گا۔ ما کانوا یستطیعون سمع وما کانوا یبصرون، اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھایا جاتا رہے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افطرا جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ کہاں گئے معبود، کہاں گئے من گھڑت خیالات، کہاں ہیں وہ شفعاء، کہاں ہیں وہ چھڑانے والے، وہ سب کے سب جو ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو گئے وہ سب کہ جس کا کہ انہوں نے افطرا کیا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے۔ اکثر، اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل التفضیل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا قاعدہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، تضرع اختیار کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہے اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کالاعمی والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔